ہوتا ہے. اور اگر تو رب ہے تو میرا رب تو سورج نکالتا ہے مشرق سے, تو مغرب سے نکال. اس کو پھر سمجھ آئی کہ یہ بہت مشکل کام ہے, تو اس نے کہا, قرآن کہتا ہے فَابَهُ الَّذِي کَفَرَ, تو کفر یعنی نمرود اس بات پر لاجواب ہو گیا, مبہوت ہو گیا, اس کا جواب نہ دے سکا. اچھا علامہ صاحب, خدائے بزرگ و برتر کی بہت سی خوبیاں ہیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, غفار ہے, رحیم ہے, قدوس ہے, لیکن دوسری طرف ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ جبار اور قہار بھی ہے خدائے بزرگ و برتر کی ذات, اور ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اس کو علم ہے. اس حوالے سے آپ فرمائیے گا, اس کی جباریت, اس کی قہاریت کے حوالے سے, اور ہم سب پہ نظر رکھنے کے حوالے سے کہ ہمارے ہر عمل کا خدائے بزرگ و برتر کو بالکل اندازہ نہیں ہے, بلکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیے, قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں جبار اور قہار ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن قرآن پاک کا آغاز رحمان اور رحیم سے ہوتا ہے. سورت فاتحہ میں 2 دفعہ رحمان الرحیم, اور بسم اللہ میں 2 دفعہ رحمان الرحیم. گویا رب العالمین نے جو اپنا تعارف انسانیت کے سامنے رکھا ہے, جو رب العالمین نے اپنی پہچان انسانوں کے سامنے رکھی ہے, وہ پہچان اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے. رہی بات کہ وہ جبار بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ چاہے تو وہ گرفت کر لے, وہ چاہے تو وہ معاف کر دے, وہ چاہے تو سزا دے دے, وہ چاہے تو اچھی جزا دے دے, وہ چاہے تو سخت حساب کر لے, وہ چاہے تو حساب نرم کر لے. گویا اللہ تعالی کی صفت رحمانیت اور رحیمیت پر نظر رکھتے ہوئے انسان کو باغی نہیں بننا چاہیے, اور اس کی صفت جباریت اور قہاریت پر نظر رکھتے ہوئے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ صرف رحمانیت کی بات کرتے ہیں, اللہ کی رحیمیت کی بات کرتے ہیں, اور جباریت اور قہاریت کو بیان نہیں کرتے, وہ در حقیقت معاشرے میں یہ سوچ پیدا کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں اللہ نے معاف کر دینا ہے. اور جو صرف جباریت اور قہاریت کی بات کرتے ہیں کہ اس نے پکڑنا ہے, اس نے سخت حساب لینا ہے, وہ بڑا وہ ہے جبار ہے, وہ بڑا قہار ہے, اس کا عذاب بڑا سخت ہے, جو صرف اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں, وہ در حقیقت اللہ کی شان رحمت سے ناآشنا ہیں اور لوگوں کو مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور اگر میں ایک بات آپ سے کہوں, اور یقیناً آپ اس سے اتفاق کریں گے, کہ رب العالمین نے زیادہ ذکر قرآن پاک میں اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا کیا ہے, اور تھوڑا ذکر اس نے اپنے جبار اور قہار ہونے کا بھی کیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر میں اس بات کو مکمل کروں گا. آپ فرماتے تھے, لوگوں اگر اللہ اعلان کر دے کہ میں نے ایک بندے کو جنت میں بھیجنا ہے, باقی سب جہنم میں جائیں گے, تو مجھے رب کی رحمت پر اتنا یقین ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے سب کو جنت میں بھیج دیا, ایک بندہ جہنم میں جائے گا, تو میری نظر جباریت اور قہاریت پر بھی ہے, اور میں اس وقت سوچوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی نہ ہوں. اس لیے صوفیاء کرام نے, اولیاء کرام نے اس بات کی تلقین کی ہے, درس دیا ہے کہ جتنے بھی اچھے عمل کر لو, پھر بھی نجات کا یقین اللہ کی رحمت پر رکھو. نجات کا جو یقین ہے وہ رب کی رحیمیت پر رکھو, رب کی غفوریت پر رکھو, رب کی غفاریت پر رکھو. اس لیے کسی صوفی شاعر نے کہا ہے کہ جے میں ویکھاں اپنے امنا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, تے جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے پھر بلے ہی بلے بلے. علامہ صاحب, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. جب ہم 70 ماؤں کا ذکر کر لیتے ہیں تو ماں تو ایک ہی بہت ہوتی ہے, اور جس کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے خدائے بزرگ و برتر کی, تو یقیناً ہمیں اس کی رحمت کی طرف ہی دیکھنا چاہیے, ہمیں اس کے رحمان ہونے کا ہی یقین ہونا چاہیے, پھر ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. علامہ صاحب, وقت ہمارے پاس بڑا کم, لیکن ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کر لیں. یہ مختصر جواب دیجیے گا کائنڈلی. سمیہ صاحبہ ہیں کاموں کی سے, ضلع گجرانوالہ. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مزارات پر جانا جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے یا نہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ قبرستان میں خواتین کا جانا کیسا ہے اسلام کے نقطہ نظر سے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا نتیجہ یہ ہے, خلاصہ, کہ کیا مزارات پر اور قبروں پر جانا یہ کہیں عقیدہ توحید کے منافی تو نہیں؟ یقیناً
میں کتاب و سنت کا نچوڑ 2 لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مزارات پر جانا اور قبروں پر جانا یہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے، اور عقیدہ توحید کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دیکھیے حدیث پاک ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الان فزوروها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے روکا تھا قبروں پر جانے سے، اب تم جایا کرو اور قبروں کو دیکھا کرو جا کے۔ مزارات بھی قبر ہوتے ہیں نا، ایک عام قبرستان ہوتے ہیں جس میں عام مسلمان تدفین ہوتی ہے، اور ایک مزارات ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کا مسکن ہوتے ہیں، تو وہاں جانے میں عذرو شرع، عذرو کتاب و سنت کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہاں جا کر کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جو اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اس سے نہ ٹکراؤ پیدا ہو۔ مثلا سجدہ اللہ کو ہے، کسی اور کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے شریعت اسلامیہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا، پہلے میں نے تمہیں روک دیا تھا اب تم جا سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں روکا اس میں سکھایا کہ تم نے قبر پر جا کے کیا کرنا ہے، قبر پر کیسے بیٹھنا ہے، قبر پر کیا کرنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور پانی اور جھاڑو ساتھ لے کے گئے، آپ نے پہلے جھاڑو دیا پھر پانی ڈالا اس پر، پھر آپ ایک قبر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں عذاب قبر ہو رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ درخت کی چھڑی ہیں، شاخیں توڑ کے لاؤ، صحابی سے کہا، وہ شاخیں توڑ کے آپ نے اس پر لگائی اور فرمایا جب تک یہ سرسبز و شاداب رہیں گی یہ اللہ کا ذکر تسبیح کریں گی جس کی برکت سے قبر سے عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ آپ جائیں آرام سے باوضو ہو کے جائیں، وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ تیرے جو برگزیدہ بندے تھے، یہ تیرے جو ولی تھے، تو ہمیں ان کی زندگیوں کو جو تیری بندگی اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور عورتوں کا قبرستان میں جانا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے پوچھنا چاہیں اس پروگرام میں، یا کسی ایسی موضوع کی طرف آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم کور کریں اس پروگرام میں، تو آپ ضرور کیجیے گا۔ اس کے لیے ہمارا پتہ بڑا آسان ہے، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے info شفاعت رسول یعنی INFO SHAFAATRASLL info شفاعت رسول @yahoo.com، یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال اس لیے رکھیے گا کہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات آپ کے لیے یقیناً آسانیاں پیدا کرے گی جب آپ دوسروں کا بہت سا خیال رکھیں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔